اسی محفل نعت میں حاضری ہوئی تو آج کل یہ بھی مسئلہ ہے، میں نے ان دوستوں سے کہا کہ میں شوق سے اس لیے آؤں گا کہ یہاں ایک نعت سننے اور سنانے کا ماحول ہوگا، ورنہ محافل نعت میں جاتے ہیں تو طبیعت و چاٹ ہو جاتی ہے، نہ کسی کو پڑھنا آتا ہوتا ہے، نہ کسی کو سننا آتا ہوتا ہے، نہ فہموں کی واہ واہ انہیں حوصلہ دیتی ہے، اور وہ جو بھی اول فول بول رہے ہوتے ہیں بٹن تاں کر دیتے ٹھانگ کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، یہ کوئی نعت ہے؟ بازاری لفظ بولے جا رہے ہیں۔ یہاں تو زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ یہ تو معمولی بات تو نہیں ہے۔ عرفی مشتا بھی رہے نعت است نہ صحرا، عرفی کہتا ہے یوں ہی نہ چل پڑنا نظر اٹھا کے، یہ کوئی صحرا نہیں ہے، یہاں قدم قدم پہ ہٹاتے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ تو بڑی نازک اور حساس بارگاہ ہے، یہاں تو لب کھولنے سے پہلے لفظ کھولنے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو بعض کا ہوتا ہے سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہوتے ہیں، ہے تو لطیفہ ہی، لیکن بات آگے اس سے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آپ کے لاہور میں ایک بہت بڑی محفل نعت تھی، میں بھی بیٹھا تھا، تو ایک معروف سناخہ پڑھ رہے تھے اعلی حضرت کا کلام، اور کلام تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانور۔ تو ایک اور معروف سناخہ اٹھے اور ان کے کان میں کہا کہ اس کو یوں پڑھو، بڑھے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑھے گا۔ تو انہیں یوں پڑھنا شروع کر دے، جتنے بھی مجلس تھی سارے جھومنے لگے۔ تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ ان کو جنبش نہیں ہوئی، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی، تو وہ میری طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ مولانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بندہ اعلی حضرت سے سیانا لگتا ہے، کہ اعلی حضرت نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور اس نے کہہ دیا بڑھے گا، حالانکہ چرچا بڑھنا یہ اردو میں ہے ہی نہیں، اردو میں کوئی روزمرہ ہی نہیں ہے، کوئی محاورہ ہی نہیں ہے۔ چرچا ہونا، چرچا کرنا، چرچا رہنا، یہ تین ہی باتیں ہیں۔ اور وہ داد رہ رہا ہے اور نافہم کہہ رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کمال کر دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب آپ نے غور نہیں کیا؟ میں کہ بندہ سیانا لگتا ہے حضرت سے۔ تو یہ جب نافہم ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسی ہی ایک محفل نعت تھی، تو کسی نے وہ پڑھ دیا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں۔ تو سب نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں بن رہے ہیں، کیونکہ مقدمے کی بات چلی نا، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس میں انکار نہیں ہے، اور یہ حضور کے اسماء میں سے ہے، لیکن یہاں وکیل بمعنی ایڈوکیٹ ہے، چونکہ مقدمے کی بات چل رہی ہے، تو معنی متعین یہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یوں نہ کہو، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے۔ وکیل جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، جرم ثابت ہو تو پھر سزا پکی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے، حضور وکالت نہیں کریں گے۔